گلیور ٹریولز پارٹ 3 لیپوٹا۔ گلیور اب 2 سمندری سفر کرنے کے بعد 1706 میں تیسری جرنی کے لیے جاتا ہے۔ سفر کے دوران کریو ممبرز بیمار پڑ جاتے ہیں۔ پھر گلیور اور اس کے کچھ ساتھی ایک چھوٹی سی کشتی میں اپنے سفر کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اب یہ چھوٹی سی کشتی میں جا رہے تھے تو بدقسمتی سے کچھ سمندری لٹیروں نے کشتی میں بیٹھے سارے لوگوں کے سامان اور قیمتی چیزوں کو لوٹ لیا اور کشتی کو لہروں کے حوالے کر دیا۔ سمندر میں 5 دن کشتی کو بھٹکتے ہوئے گزر جاتے ہیں۔ 5 دن گزر جانے کے بعد گلیور ایک سٹرینج آئی لینڈ پر پہنچ جاتا ہے۔ یہ آئی لینڈ ہوا میں تیر رہا ہوتا ہے، لیکن اس جزیرے کے نیچے سیڑھیاں لگی ہوئی تھیں۔ گلیور ان سیڑھیوں کا استعمال کر کے اس جزیرے پر چڑھ جاتا ہے جس کا نام لیپوٹا ہے۔ یہاں پر پہنچنے کے بعد یہ دیکھتا ہے کہ یہاں کے لوگ میتھ، ایسٹرونومی، میوزک میں بہت زیادہ انٹرسٹ رکھ رہے ہیں۔ یہاں پر ہر کوئی اپنی اپنی فیلڈ میں اتنا بزی تھا، اتنا مصروف تھا کہ کسی کو کسی بھی انسان کی فکر نہیں تھی۔ اس جگہ کے لوگوں کو خطرہ یہ تھا کہ کہیں سورج کی روشنی ختم نہ ہو جائے یا زمین نہ کھا جائے۔ اس ڈر سے ان کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ اس بک کا جو رائٹر ہے جوناتھن سوئفٹ، یہاں پر کہنا کیا چاہتا ہے؟ یہاں پر جوناتھن سوئفٹ کہہ رہا ہے کہ یہ جو ماڈرن سائنٹسٹ ہیں اور میوزیشین ہیں، یہ لوگ انسانی ایموشن سے آزاد ہیں، ان میں فیلنگز کم ہے کیونکہ ان کا کھانا پینا صرف سائنس اور میوزک بن چکا ہے، اور مختلف انوینشن سے انسانیت کو سائنٹسٹ جو ہے نا وہ خطرے میں ڈال رہا ہے۔ خیر، اس کنگڈم کے کنگ سے گلیور اجازت لے کر مختلف علاقوں میں گھومنے جاتا ہے، آئی لینڈ میں گھومنے جاتا ہے، اور سب سے پہلے جس آئی لینڈ میں جاتا ہے اس کا نام لیگاڈو ہے، جہاں پر گلیور بہت سارے سائنٹیفک ایکسپیریمنٹس دیکھتا ہے جو نیچر کے اگینسٹ لگ رہے تھے، نیچر کے لا کے اگینسٹ تھے۔ ایک سائنٹسٹ تو کھیرے سے یعنی کوکمبر سے سورج کی ریز کو گزار کر بوتلوں میں بند کر رہا تھا۔ کیوں بند کر رہا تھا؟ کیونکہ سردیوں میں پھر ان بند بوٹل سے حرارت حاصل کریں گے، یعنی وارم ہوں گے، گرم ہوں گے۔ تو دوسری طرف گلیور کی نظر جاتی ہے جہاں پر یہ دیکھتا ہے کہ انسانی گندگی کو فوڈ میں کنورٹ کیا جا رہا تھا۔ گھروں کو بنانے کے لیے ایک گھر کی بنیاد بیسک چھت سے شروع کر کے فلور تک لے کر آتے تھے، یعنی گھر کو بنانے کے لیے اوپر سے نیچے تک کام شروع کیا جاتا تھا۔ ایک جگہ پر تو گلیور دیکھتا ہے کہ پتھر کو نرم کر کے تکیہ بنایا جا رہا تھا، تو دوسری طرف اسپائڈر کے جالے سے ریشم بنایا جا رہا تھا۔ گلیور کو ایسا لگ رہا تھا کہ یہ ساری لیبارٹریز انسانی پیسہ اور پاور کو ویسٹ کر رہے ہیں۔ خیر، یہ سب دیکھنے کے بعد گلیور اسی آئی لینڈ کے قریب ایک جگہ ہے جس کا نام گلب ڈرب ڈرب ہے۔ یہ آئی لینڈ میجیکل ہے، یہاں پر میجیشینز رہتے ہیں۔ یہاں پر گلیور پاسٹ کے مشہور ڈیڈ لوگوں کی روحوں سے ملتا ہے، سولز سے ملتا ہے، اور یہ روحیں اپنے متعلق کنٹروورسیز کو جھوٹا کہتی ہیں۔ یہ ڈیڈ لوگوں کی سولز گلیور سے کہہ رہی ہوتی ہیں کہ پاسٹ میں ہم نے یہ کیا تھا، اور رائٹرز نے ہمارے کام کو الٹا لکھ کر برا بیان کیا، ڈسکرائب کیا۔ یہاں پر سوئفٹ ہسٹری لکھنے والوں پر کرٹیسزم کر رہا ہے۔ سوئفٹ ان ہسٹری لکھنے والوں پر کیوں تنقید کر رہا ہے؟ کیونکہ اس کا ماننا ہے کہ یہ ریئلٹی یا حقیقت کو کم لکھتے ہیں۔ اس کے بعد لیپوٹا ہی کے آئی لینڈ پر ایک دوسری جگہ جاتا ہے گلیور جس کا نام لگنیگ ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر انسانوں کو موت بہت کم آتی ہے۔ جیسے ہی گلیور یہ دیکھتا ہے تو سوچتا ہے کہ موت کا نہ آنا ایک بلیسنگ ہے، لیکن پھر گلیور کی نظر ان بوڑھوں پر جاتی ہے جو کسی اور کے جنازے پر، فنرل پر دہاڑے مار کے موت کی خواہش کر رہے ہوتے ہیں۔ جیسے ہی گلیور یہ سب دیکھتا ہے تو کہتا ہے شاید مجھے لگتا ہے کہ موت جو ہے، ڈیتھ جو ہے، وہ ایک بلیسنگ ہے۔ اور اس کے بعد گلیور جاپان سے ہوتا ہوا اپنے ملک انگلینڈ پہنچ جاتا ہے، اور اسی کے ساتھ تیسرا چیپٹر بھی کلوز ہو جاتا ہے۔ تھینک یو فار واچنگ دس، لائک، سبسکرائب، اور دوستوں کے ساتھ لازمی اس چینل کو شیئر کیجیے گا۔